السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی خلافت کے سلسلے۔ اسلامی تاریخ میں خلافت کے 3 سلسلے مشہور ہوئے۔ پہلا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر عثمانی خاندان کے آخری خلیفہ سلطان حمید خان تک قائم رہا۔ یہ سب سے بڑا سلسلہ رہا۔ اس کے شروع والے حصے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، دوسری خلافت بنو امیہ، تیسری خلافت عباسیہ بغداد، چوتھی خلافت عباسیہ مصر اور 5ویں حصے کو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لمبے سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ اندلس یعنی اسپین کے اموی خلفاء کا رہا۔ اس سلسلے کو بھی عالموں نے اسلامی خلافت تسلیم کی ہے۔ تیسرا سلسلہ عبیدیوں نے جاری کیا، لیکن علماء ان کی خلافت کو اسلامی خلافت تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے بہت سے غیر اسلامی کاموں کو بھی رائج کیا۔ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے۔ ان کا دور اسلامی دور کا سب سے بہترین دور مانا جاتا ہے۔ خلافت بنو امیہ کی نیو حضرت امیر معاویہ نے رکھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک سمجھوتے کے تحت اپنا حق انہیں سپرد فرما دیا تھا۔ اس طرح وہ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے یزید نے خلافت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور اسی کے زمانے میں کربلا کا دردناک اور بھیانک واقعہ پیش آیا۔ بنو امیہ میں ہی حضرت عمر بن عبد العزیز ایک ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی تھی۔ مروان بن محمد بنو امیہ خاندان کا آخری خلیفہ تھا۔ 28 ذی الحجہ 132 ہجری کو اس کے قتل کے ساتھ ہی بنو امیہ کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ اس خاندان کے عراق میں 37 خلیفہ ہوئے اور مصر میں 18 خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ بغداد کا آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ تھا، جسے ہلاکو خان نے قتل کروایا تھا۔ بنو امیہ ساری اسلامی دنیا پر حکومت کرتے تھے اور ایک ہی مرکز تھا، لیکن عباسی دور کے شروع میں ہی اندلس سے ان سے الگ ہو گیا۔ پھر تو دھیرے دھیرے مراکش اور افریقہ وغیرہ بھی الگ ہوتے چلے گئے۔ منصور، ہارون و مامون رشید عباسی دور کے مشہور خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ سن 134 ہجری میں عبد الرحمن اوول نے اندلس میں اموی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اندلس میں بڑے بڑے نامی خلیفہ ہوئے جن کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ خوشحالی، ترقی، علم و فن، سکون ان حکومتوں کی خوبیاں رہی ہیں۔ خلیفہ حکم بن مروان شریعت کا سخت پابند تھا اور لوگوں سے بھی سخت پابندی کرواتا تھا۔ اس نے اندلس میں جگہ جگہ مدرسے، کالج اور دارالعلوم کھولے۔ اسے علم و تعلیم سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے دور دراز کے شہروں میں اس کام کے لیے آدمی لگا رکھے تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اچھی کتاب ملے اسے خرید لاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے رائٹرز یعنی مصنفین جو تھے انہوں نے اپنی کتابیں اس کے نام سے منسوب کر کے بہت بڑا انعام حاصل کر لیا تھا۔ خلیفہ ہشام کا دربار ضرورت مندوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ خود رات کو گشت لگایا کرتے تھے۔ 428 ہجری میں اس خلافت کا بھی خاتمہ ہوا۔ انہوں نے 290 سال تک حکومت کی۔ عبیدیوں کی حکومت سب سے پہلے افریقہ میں قائم ہوئی۔ انہوں نے مصر پر قبضہ کر کے قاہرہ کو اپنی راجدھانی بنا لیا۔ ان کے دور میں بہت خون خرابہ ہوا۔ ان سے اسلام کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں پہنچا۔ عبید اللہ مہدی اس حکومت کا بانی تھا۔ اس خاندان نے تقریباً 270 سال تک حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں 567 ہجری میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ غزان کے ترکوں نے خراسان و ایران میں عثمانی حکومت قائم کی۔ اس خاندان کا عثمان خان 699 ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا دیندار اور بہادر تھا، لوگ اس سے بہت چاہتے تھے۔ اس نے 27 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد آنے والے اس کے خاندان کے دوسرے حکمرانوں نے اپنی حکومت کی سرحدیں ایشیائی کوچک، یورپ، قسطنطنیہ، حجاز، مصر، شام وغیرہ تک بڑھا دی تھی۔ گویا یوں کہا جائے کہ خلافت عثمانیہ کے خلفاء نے جو 3 بر اعظموں سے بھی زیادہ دنیا کے حصے پر انہوں نے حکومت کی اور اسلامی پرچم کو پھہرایا، اسلامی علم کو بلند کیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ مسلمان تھی کہ میدان میں نکل آئے، قیصر و کسریٰ کو بھی ساتھ کچل لائے۔ اور دوستو، جہاں پہنچے کر دیا زمین کو آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔